بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین ناظرین، یہ درس نمبر 1735 ہے اور آج سورۃ الصافات کی 6 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 27 تا 32، 27 to 32۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 6 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَأَقْبَلَ، اور متوجہ ہوگا، بعضهم، بعض ان کا، علی بعض، بعض پر، یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، قالوا، کہیں گے، انکم کنتم، بے شک تم تھے، تأتوننا، ہمارے پاس آتے، عن الیمین، دائیں طرف سے، قالوا، وہ کہیں گے، بلکہ، لم تکونوا، تم نہیں تھے، مؤمنین، ایمان والے، وما کان لنا، اور نہیں تھا ہمارا، علیکم، تم پر، من سلطان، کوئی زور، بل کنتم، بلکہ تم تھے، قومن، لوگ، طاغین، سرکشی کرنے والے، فحق، اب ثابت ہو گئی، علینا، ہم پر، قول ربنا، ہمارے رب کی بات، انا، بے شک ہم، لذائقون، البتہ چکھنے والے ہیں، فاغویناہم، بس ہم نے گمراہ کیا تمہیں، انا کننا غاوین، بلا شبہ ہم تھے ہی گمراہ۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں سوال جواب کریں گے۔ ماتحت لوگ اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ تم تھے جو ہم پر بڑے زوروں سے چڑھ کر آتے تھے، وہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم خود ایمان والے نہیں تھے اور تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا، اصل بات یہ ہے کہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ اب تو ہمارے پروردگار کی یہ بات ہم پر ثابت ہو گئی کہ ہم سب کو یہ مزہ چکھنا ہے، کیونکہ ہم نے تمہیں بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ ان 6 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ لوگ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں سوال و جواب کریں گے۔ دوسری بات، ماتحت لوگ اپنے بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ تم ہی تھے جو ہم پر بڑے زوروں سے بڑھ چڑھ کر آتے تھے۔ تیسری بات، وہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم خود ایمان والے نہیں تھے۔ چوتھی بات، تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا، اصل بات یہ ہے کہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ چھٹی بات، اب تو تمہارے پروردگار کی یہ بات ہم پر ثابت ہو گئی ہے کہ ہم سب کو یہ مزہ چکھنا ہے۔ ساتویں بات، کیونکہ ہم نے تمہیں بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ بزرگان محترم، یہاں بھی انہی کافروں کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ جب قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اس وقت ان میں جو ماتحت لوگ رہے ہوں گے وہ اپنے سرداروں پر یہ الزام لگائیں گے کہ تم لوگوں نے ہی ہمیں ایمان لانے سے روکا تھا، تم اپنی طاقت کا استعمال کرتے تھے اور ہمیں ایمان لانے سے روکا کرتے تھے، اسی وجہ سے ہم ایمان نہیں لائے۔ یہ تفسیر امام زہیلی رحمہ اللہ نے تفسیر المنیر صفحہ نمبر 23، صفحہ نمبر 82 اور میں لکھا ہے، جلد نمبر 23 میں، اور امام طبری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر یوں کی ہے کہ اس دن انسان جنات سے کہیں گے
کہ تم نے ہمیں ایمان لانے سے، حق بات کے قبول کرنے سے روکا اور اس ہدایت والے راستے سے ہمیں ہٹا دیا۔ ان دونوں تفسیروں میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ امام طبری رحمہ اللہ کی تفسیر کے مطابق انسان جنات و شیاطین پر انہیں گمراہی کا الزام، گمراہ کرنے کا الزام لگائیں گے، اور امام زہیلی رحمہ اللہ کی تفسیر کے مطابق وہ انسان جو کمزور قسم کے تھے، جو کسی کی ماتحتی میں رہا کرتے تھے، وہ اپنے سرداروں پر الزام لگائیں گے کہ انہوں نے انہیں گمراہ کیا تھا۔ ان لوگوں کا جواب بیان کیا جا رہا ہے جن پر گمراہ کرنے کا الزام لگایا گیا، وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم نے تمہیں گمراہ نہیں کیا، بلکہ اصل بات تو یہ تھی کہ تم ایمان لانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اگر تمہیں ایمان لانا ہوتا تو تم ایمان لا چکے ہوتے، ہمارے بولنے کا تم پر کوئی اثر نہ ہوتا، تو اب یہ الزام تم پر ڈالو، اور تم ہی لوگ سرکش تھے، تمہیں ایمان پسند نہیں تھا، اسی لیے تم اس سے دور بھاگے، اور پھر یہ کہیں گے کہ اب جھگڑا کر کے کیا فائدہ؟ اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ گمراہ لوگوں کو سزا دے گا، بس وہ سچا ہو گیا، اب ہمیں اپنے کیے کی سزا پانا ہے، ہمیں بھی پانا ہے یہ سزا، اور تمہیں بھی، کہ تم بھی گمراہ اور ہم بھی گمراہ۔ جیسا کہ دوسری جگہ بھی یہ بات بتائی گئی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جہنم کو تم سے اور ان لوگوں سے بھر دوں گا جنہوں نے تمہاری پیروی کی۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 13 میں بھی یہی مضمون موجود ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم پیدا کیے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جنت کے مستحق اور جہنم کے مستحق بھی پیدا کیے ہیں۔ اللہ ہمارا حشر جنت والوں کے ساتھ فرمائے اور دوزخیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔